بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 37۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جب کہ اور سب اس راہ میں قدم بڑھانے کی جرت نہ رکھتے تھے، اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جب کہ دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے، اور اس وقت زبان کھولی جب کہ دوسرے گنگ نظر آتے تھے، اور اس وقت نور خدا کی روشنی میں آگے بڑھا جب کہ دوسرے زمین گیر ہو چکے تھے۔ گو میری آواز ان سب سے دھیمی تھی، مگر سبقت و پیش قدمی میں سب سے آگے تھا۔ میرا اس تحریک کی باغ تھامنا تھا کہ وہ اڑ سی گئی، اور میں صرف تھا جو اس میدان میں بازی لے گیا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے پہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنبش دے سکتی ہیں اور نہ تیز جھکڑ اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے۔ کسی کے لیے بھی مجھ میں عیب گیری کا موقع اور حرف گیری کی گنجائش نہ تھی۔ دبا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق دلوا نہ دوں، اور طاقتور میرے یہاں کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسرے کا حق دلوا نہ لوں۔ ہم قضاء الہی پر راضی ہو چکے ہیں اور اسی کو سارے امور سونپ دیے ہیں۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ خدا کی قسم میں وہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، تو آپ سلم پر کذب تراشی میں کس طرح پہل کروں گا۔ میں نے اپنے حالات پر نظر کی تو دیکھا کہ میرے لیے ہر قسم کی بیعت سے اطاعت رسول سلم مقدم تھی، اور ان سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا جوا میری گردن میں تھا۔ ہمارے چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کریں۔ خطبہ نمبر 38۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شبہ کو شبہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق سے شبہات رکھتا ہے، تو جو دوستان خدا ہوتے ہیں ان کے لیے شبہات کے اندھیرے میں یقین اجالے کا اور ہدایت کی سمت رہنما کا کام دیتی ہے، اور جو دشمنان خدا ہیں وہ ان شبہات میں گمراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور کوری و بے بصری ان کی رہبر ہوتی ہے۔ موت وہ چیز ہے کہ ڈرنے والا اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور ہمیشہ کی زندگی چاہنے والا ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر حضرت علامہ سید رضی شریف، اور مترجم ہیں قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔